پتنگ بازی۔ عامر 26 سال پہلے کے ایک واقعے کا ذکر کرتا ہے جب وہ افغانستان میں ایک لڑکا تھا اور اس واقعے نے اسے یہ بنا دیا۔ اس واقعے سے پہلے وہ افغانستان میں بابا اپنے والد کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کے 2 نوکر تھے، علی اور اس کا بیٹا حسن، جو ہزارہ کے ایک اقلیتی گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ بابا کے قریبی دوست رحیم خان بھی قریب ہی رہتا تھا۔ جب افغانستان کے بادشاہ کا تخت الٹ گیا تو بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی۔ ایک دن عامر اور حسن باہر کھیل رہے تھے جب ان کی 3 لڑکوں سے لڑائی ہو جاتی ہے، آصف، ولی اور کمال۔ آصف عامر کو دھمکی دیتا ہے حسن کے ساتھ گھومنے پر، لیکن عامر اپنی گلیل دکھا کر اس کو روک دیتا ہے۔ جب پتنگ بازی کا ٹورنامنٹ شروع ہوتا ہے، لڑکے اپنی پتنگ کی ڈور کو شیشے میں ڈالتے ہیں اور یہ دیکھنے کے لیے لڑتے ہیں کہ مخالف پتنگ کی تار کون کاٹ سکتا ہے۔ جب پتنگ کاٹی جاتی ہے تو لڑکے اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اسے حاصل کرتے ہیں، جسے پتنگ بازی کہتے ہیں۔ جب عامر ٹورنامنٹ جیتتا ہے تو حسن گرتی ہوئی پتنگ کے پیچھے بھاگتا ہے۔ آخر عامر بھی اس کے پیچھے چلے جاتا ہے۔ ایک گلی کے موڑ پر عامر حسن کو اپنے اترتے پینٹ کے ساتھ دیکھتا ہے۔ ولی اور کمال نے اس کو پکڑا ہوا ہوتا ہے اور آصف اس کا ریپ کر رہا ہوتا ہے۔ عامر بھاگتا جاتا ہے اور حسن جب پتنگ کے ساتھ نمودار ہوتا ہے تو عامر بہانہ کرتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ اس کے بعد عامر اور حسن الگ ہو جاتے ہیں۔ عامر، جو کہ جرم میں مبتلا ہوتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ اسے یا حسن کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ حسن کے تکیے کے نیچے پیسے اور گھڑی رکھتا ہے اور بابا اپنے والد سے کہتا ہے کہ حسن نے اسے چرایا ہے۔ جب بابا ان کا سامنا کرتے ہیں، حسن اس کا اعتراف کر دیتا ہے، حالانکہ اس نے ایسا نہیں کیا ہوتا۔ جلد ہی علی اور حسن وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کہانی مارچ 1981 تک پہنچ جاتی ہے۔ بابا اور عامر ایک ٹرک کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں جب وہ کابل سے فرار ہونے لگتے ہیں، جس پر سوویت یونین نے حملہ کیا تھا اور ایک جنگی علاقہ بن چکا تھا۔ ایک مشکل ترین سفر کے بعد وہ پاکستان پہنچتے ہیں۔ 2 سال کے بعد بابا اور عامر فریمونٹ، کیلیفورنیا میں رہتے ہیں، جبکہ بابا گیس اسٹیشن پر کام کرتا ہے۔ عامر ہائی اسکول سے فارغ ہو کر کالج جاتا ہے۔ بابا اور عامر اتوار کو ایک قریبی بازار میں چیزیں بیچتے ہیں اور بابا ایک پرانے دوست جنرل طاہری کو دیکھتا ہے۔ عامر نے جنرل طاہری کی بیٹی سریا کو دیکھا۔ جب عامر آخرکار اس سے بات کرتا ہے تو جنرل طاہری اسے پکڑ لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ کام کرنے کا ایک مناسب طریقہ ہوتا ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد بابا کو پھیپھڑوں کے کینسر کی تشخیص ہوتی ہے۔ عامر بابا سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ سریا سے شادی کے لیے جنرل طاہری کی رضامندی حاصل کریں گے۔ جنرل طاہری اس تجویز کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ بابا کی صحت کی وجہ سے جلدی شادی کر لیتے ہیں اور 1 ماہ بعد بابا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ عامر اور سریا بچے پیدا کرنے میں ناکام کوشش کرتے ہیں، جبکہ عامر اپنے تحریری کیریئر پر کام کرتا ہے۔ عامر کو ریحم خان کا فون آتا ہے۔ ریحم خان بیمار ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ عامر انہیں پاکستان میں دیکھنے کے لیے ملے۔ عامر 1 ہفتے بعد اس سے ملتا ہے اور ریحم خان عامر کو کابل میں ہونے والی تباہی کے بارے میں بتاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سوویت یونین کو زبردستی نکالے جانے کے بعد حالات مزید خراب ہوئے۔ اب طالبان تشدد سے حکومت کر رہے ہیں۔
پہلے وہ عامر کو کچھ بتانا چاہتا ہے، لیکن پہلے عامر کو حسن کے بارے میں ریحم خان کو کچھ بتانا ہوتا ہے۔ بابا اور عامر افغانستان سے نکلنے کے بعد ریحم خان کو ان کا گھر خالی دکھائی دیتا ہے تنہائی کی وجہ سے، اور چونکہ وہ بوڑھا ہو رہا تھا اس نے حسن کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے حسن اور حسن کی بیوی فرزانہ کو اپنے ساتھ کابل واپس آنے پر آمادہ کیا۔ فرزانہ اور حسن کے ہاں بالآخر ایک چھوٹا سا لڑکا سہراب پیدا ہوا۔ چند سال بعد ریحم خان علاج کے لیے پاکستان چلا گیا تھا، لیکن انہیں کابل میں ایک پڑوسی کا فون آیا۔ طالبان بابا کے گھر گئے اور حسن اور فرزانہ کو گولی مار دی اور سہراب کو یتیم خانے بھیج دیا۔ ریحم خان چاہتا ہے کہ عامر کابل جائے اور سہراب کو واپس پاکستان لائے، جہاں ایک جوڑا رہتا ہے جو اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ وہ عامر کو بتاتا ہے کہ بابا حسن کے والد تھے اور عامر اسے لانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ افغانستان میں عامر کو وہ یتیم خانہ ملتا ہے جہاں سہراب کو ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ وہاں نہیں ہوتا۔ یتیم خانے کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ طالبان کا ایک اہلکار سہراب کو 1 ماہ قبل لے گیا تھا۔ اگر عامر کسی سرکاری ذریعے کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہ اگلے دن کھیل کے دوران فٹ بال اسٹیڈیم میں ملے گا۔ عامر اسٹیڈیم میں جاتا ہے اور آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد طالبان نے ایک مرد اور ایک عورت کو زمین میں ڈال دیے اور انہیں ایک سرکاری آفیسر کے ذریعے پتھر مارتے رہے۔ طالبان کے محافظوں میں سے ایک کے ذریعے عامر ایک اہلکار سے ملاقات کرتا ہے۔ جب وہ ملتے ہیں، عامر اہلکار کو بتاتا ہے وہ ایک لڑکے کو سہراب کی تلاش کر رہا ہے، اور اہلکار گارڈ سے کہتا ہے کہ وہ لڑکے کو اندر لے آئے۔ سہراب نے نیلے رنگ کے ریشمی لباس اور اس کاجل پہنا ہوتا ہے جس سے وہ زیادہ نسوانی دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ وہ تجویز کرتا ہے کہ کسی مرد نے اس کو زیارتی کا نشانہ بنایا ہے، لیکن اچانک عامر کو معلوم ہوا کہ اہلکار آصف ہے۔ آصف کا کہنا ہے کہ وہ کچھ ادھورا کاروبار طے کرنا چاہتا تھا۔ اس نے عامر کو پیتل کی پٹیوں سے مارا، عامر کی پسلیاں توڑ دی اور اس کے ہونٹ کو چیر دیا۔ سہراب نے آصف کو اپنے گلے سے دھمکایا اور جب آصف اس کی طرف لپکا تو سہراب نے اس کی آنکھ میں گولی مار دی۔ سہراب کو فرار ہونے لگے۔ جیسے ہی عامر ہسپتال میں صحت یاب ہوا، اسے پتہ چلا کہ سہراب کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی جوڑا کبھی نہیں تھا۔ عامر نے سہراب سے امریکہ میں اپنے ساتھ رہنے کے لیے کو کہا اور سہراب قبول کر لیتا ہے۔ اہلکار عامر کو بتاتے ہیں کہ سہراب کو گود لینا ناممکن ہے، کیونکہ وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ سہراب کے والدین مر چکے ہیں، اور عامر نے سہراب سے کہا کہ اسے واپس یتیم خانے جانا پڑے گا۔ عامر اور سریا نے سہراب کو امریکہ لے جانے کا راستہ تلاش کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سہراب کو بتا سکے، سہراب نے خود کو مارنے کی کوشش کی۔ وہ زندہ ہے لیکن وہ مکمل طور پر بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ سہراب کو کیلیفورنیا لانے کے بعد بھی سہراب اکیلے رہنے لگتا ہے۔ ایک دن وہ دوسرے افغانوں کے ساتھ ایک پارک میں جاتے ہیں۔ لوگ پتنگیں اڑا رہے ہیں۔ عامر ایک خریدتا ہے اور سہراب کو اپنے ساتھ اڑانے کے لیے لیتا ہے۔ وہ ایک اور پتنگ دیکھتے ہیں اور اس سے لڑتے ہیں۔ حسن کی پسندیدہ چالوں میں سے ایک کا استعمال کرتے ہوئے وہ جیت جاتے ہیں۔ سہراب مسکراتا ہے اور جیسے ہی ہاری ہوئی پتنگ ڈھیلی ہوتی ہے،
عامر اسے سہراب کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔